میں ہوں ضمیر احمد قادری۔ آج ہم مجلس اتحاد المسلمین کی ملک میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو لے کر چرچا کریں گے، بحث نہیں بلکہ چرچا کریں گے، کیونکہ دونوں مہمان ہمارے پاس مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران ہیں۔ اس میں شارق نقشبندی کا اگر میں تعریف کراؤں، ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، ایک صحافی ہے، ایک بڑا اخبار بھی نکالتے ہیں ایشیا ایکسپریس کے نام سے، اور جب سے وہ مجلس اتحاد المسلمین کے شہر و ضلع صدر بنے ہیں، بہت سی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے پچھڑے پسماندہ طبقات کے غریبوں کے مسائل حل کرے، اور بہت سی کوششیں ان کی کامیاب بھی رہی ہے۔ ساتھ ہی ایک وہ چہرہ جو بار بار میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناصر صدیقی، جنہوں نے اسمبلی الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر کانٹیسٹ کیا تھا اور دوسرے نمبر پر رہے تھے، تھوڑے سے ووٹوں کی بدولت انہیں کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ خیر، اب ہم بات کرتے ہیں اتر پردیش الیکشن میں۔ ہم آج جو چرچا کرنے جا رہے ہیں اس کے موضوعات تو طے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں جو مجلس کو لے کر ملک بھر میں افواہیں پھیلائی جاتی ہے، خاص طور پر کانگریس، NCP، سماجوادی، بہوجن سماج پارٹی، ایسی الگ الگ جماعتیں ہمیشہ مجلس کو لے کر ٹارگیٹ کرتی ہیں۔ میں پہلا جو سوال کرنے جا رہا ہوں شارق نقشبندی سے، کہ شارق نقشبندی صاحب کی حال ہی میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائد محترم عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر ایک جان لیوا حملہ ہوا تھا، فائرنگ ہوئی تھی۔ خیر، اللہ نے ان کی حفاظت کی، لیکن اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں اس طرح کے تبصرے کر رہی ہیں کہ یہ BJP اور مجلس کا ملا جلا تماشا تھا جو اتر پردیش کے الیکشن کو لے کر کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ سر دیکھیے، ایک کہاوت ہے اردو میں کہ ناش نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا۔ اس وقت اتر پردیش میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نام نہاد سیکولر جو پارٹیاں ہیں، جن میں خود کانگریس، سماجوادی اور دوسری جو پارٹیاں شامل ہیں، تو ان کا ہمیشہ کا ایک جو ووٹ بینک رہا ہے وہ مسلمان ایک بہت بڑا ووٹ بینک رہا ہے۔ اب پچھلے 5 سالوں سے وہاں پر یوگی سرکار تھی، اس سے پہلے سماجوادی کی سرکار رہی ہے، بہوجن سماج پارٹی نے بھی وہاں پر حکومت کی ہے، اور یہ دونوں ہی پارٹیاں جو ہے، سماجوادی ہو، کانگریس ہو یا بہوجن سماجوادی پارٹی ہو، ان کو اس مرتبہ جب سے مجلس میں اتر پردیش میں انٹری کی ہے تب سے ان کو اپنی سیاسی زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے اب ان کو وہاں ناچنا مشکل ہے اس میدان میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آنگن ہی ٹیڑھا ہے۔ مطلب یہ خود کی خامیوں کو چھپانے کے لیے، خود کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو غلط ٹھہرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھائیں گے۔ یہی بات اگر ہم ناصر صدیقی صاحب سے کریں، کیا یہ بات ہمیں بہت بری لگتی ہے کہ A اور B ٹیم کی بات ہوتی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس تعلق سے ناصر صدیقی صاحب؟ دیکھیے، A اور B ٹیم جو کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف سیکولر پارٹیز جن کی زمین کھسک رہی ہے، تو وہی لوگ آج یہ الزام لگا کر مجلس اتحاد المسلمین کو، جب سے مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ سے باہر قدم رکھا تو جب سے یہ الزامات کی بوچھار مجلس کے اوپر کی جا رہی ہے، لیکن عوام نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان یا دلت یا پچھڑے سماج کے نوجوان ہیں وہ سیاست کے اندر حصہ لے اور دوسرے قائدین کے پیچھے نہیں بلکہ خود قائد بنے۔